أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کلیڈوسکوپ بچوں کی ایک کھیل کا نام ہے جو ایک تکون ٹیوب کی شکل میں ہوتی ہے. اس کے ایک طرف عدسی شیشہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ مختلف رنگ کے شیشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب بچہ اس عدسی شیشے سے اس ٹیوب کے اندر دیکھتا ہے تو شیشے کے مختلف ٹکڑے خاص شکل میں منظم دکھائی دیتے ہیں، اور جب وہ ذرا سا اس کا رخ پلٹ دے تو اچانک وہ ٹکڑے ایک نئی منظم شکل میں نظر آنے لگتے ہیں. پھر وہ تھوڑی سی اور حرکت دیتا ہے تو ان کا رخ اچانک بدلتا ہے اور ایک نئی تنظیم کی شکل میں نظر آنے لگ جاتے ہیں. یہ کھیل مختلف زاویوں سے وہ تصویریں بچوں کے سامنے پیش کرتی ہے، لیکن وہ زاویے بھی محدود ہیں اور وہ تصویریں بھی محدود. اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے ایک روحانی کلیڈوسکوپ بھی بنا رکھی ہے جس کے نہ زاویے محدود ہیں نہ وہ نظارے محدود ہیں جو اس کلیڈوسکوپ سے نظر آتے ہیں. اور وہ کلیڈوسکوپ سورہ فاتحہ ہے. مختلف زاویوں سے جب آپ سورہ فاتحہ کے رخ بدلتے ہیں اور مختلف جہتوں سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز حسین نظارے دکھائی دیتے ہیں جو لامتناہی ہیں، ان کی کوئی حد و بست نہیں. آج امت کو 1400 سال ہو چکے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی تھی. 1400 سے کچھ زائد سال گزر چکے ہیں اور بے شمار علماء ربانی نے اس پر قلم اٹھایا اور اس کے نظاروں سے معزوز ہوئے اور دنیا کو بھی ان نظاروں میں شریک کیا، لیکن یہ خزانہ ختم ہونے میں نہیں آتا. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ نظارے لامتناہی ہیں. اس سورت کے آخر پر ایک دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ راستہ جس پر انعام پانے والے چلے تھے یا جس پر چل کر انعام ملتے ہیں. ایسا راستہ نہ ہو جس راستے پر غضب نازل ہوتا ہے یا کج فطرت لوگ دکھائی دیتے ہیں، گمراہ لوگ دکھائی دیتے ہیں. ایسا راستہ ہم نہیں مانگتے.
میں نے سوچا کہ سیدھا راستہ جب ہم مانگتے ہیں تو سیدھے راستے پر تو انعام والے ہی ملنے چاہیے. یہ مغضوب کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا اور ظالمین سے بچنے کی دعا کیوں سکھائی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری توجہ اس مضمون کی طرف پھیری کہ صراط مستقیم دراصل وہ راستہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہر مخلوق کو بالآخر اس تک پہنچائے گا، اور اس کی دو شکلیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک صراط مستقیم وہ جو منعم علیہ گروہ کا راستہ ہے، اور ایک وہ جس پر خدا کے وہ بندے چلتے ہیں جو مغضوب ہو جاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں، ضالین کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں. چنانچہ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میری نگاہ صراط مستقیم کی شکل میں پہلی آیات کی طرف مبذول فرما دی. دراصل الحمدللہ رب العالمین میں جس رستے کا ذکر فرمایا گیا ہے، ہم کا راستہ جو مالک یوم الدین پر ختم ہوتا ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کے دونوں پہلو اس آیت میں بیان فرما دیے گئے ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مخلوق کی ہر شکل بالآخر اپنے رب تک اس طرح پہنچتی ہے کہ وہ مالک یوم الدین کی شکل میں نظر آتا ہے. مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جب کسی چیز کے لیے کوئی چیز بھی ذاتی ملکیت کے طور پر نہیں رہے گی، نہ اس کی صفات اس کی ذاتی صفات ہوں گی، نہ اس کی ملکیت کی دوسری شکلیں اس کی ملکیت ہوں گی، اسے کسی پر بھی اختیار اور قبضہ نہیں رہے گا. اس کسی کے اندر اس کی ذاتی صفات بھی شامل ہو جاتی ہیں. یعنی کلہم آخری صورت میں خدا ہی مالک ہوگا ہر چیز کا، اور ہر چیز اس کی طرف لوٹ چکی ہوگی، اور ہر مخلوق ہر دوسری چیز سے عاری ہو چکی ہوں گی. یہ جو مضمون ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ خلقت کی ہر شکل پر حاوی ہے. انسان بھی اس کے دائرے میں ہے، حیوان بھی اس کے دائرے میں ہے، نباتات بھی اس کے دائرے میں ہیں، اور جمادات بھی اس کے دائرے میں ہیں. اور ہر چیز اس حالت میں اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے کہ ذاتی طور پر اس کا کچھ بھی نہیں باقی رہتا. آج کی سائنس نے مادے کے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں بھی بین ہی مالک یوم الدین کی تصویر نظر آتی ہے. چنانچہ سائنسدان آسمانوں کے اجسام پر غور کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے کہ بہت سے بڑے بڑے ستارے جو سینکڑوں ہزاروں گنا ہمارے سورج سے بڑے ہیں، اچانک کہیں غائب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اتنی شدید قوت کا ایک مرکز ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. وہ اس مرکز میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر ان کی کوئی خبر نہیں ملتی. یہ تو آج کی دنیا میں ایک عام بات ہو چکی ہے، کوئی نئی خبر نہیں رہی. لیکن جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے کہ وہ آخر کیا ہوتے ہیں، کیا ان کا بنتا ہے. آخری صورت میں سائنسدان صرف اتنا بتا سکتے ہیں، اور یہ کہنے کے باوجود خود نہیں سمجھ سکتے کہ یہ حالت ہے کیا چیز. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ ستارے غائب ہوتے ہیں تو ایک ایسے ستارے کی طرف حرکت کرتے ہوئے غائب ہوتے ہیں جو سمٹتے سمٹتے ایک نقطے کی شکل اختیار کر گیا. ہم اپنی اصطلاح میں اس کو نقطہ کہتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ وہ نقطہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اس نقطے کی کوئی خبر باہر کی دنیا کو نہیں معلوم ہو سکتی. اس کا وجود صرف اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد بعض دفعہ اتنے بڑے فاصلوں پر ستارے ڈول کر اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جن کا فاصلہ شعاع کی رفتار سے ہزاروں سالوں میں ناپا جاتا ہے.
وہ ڈولتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ نقطہ پھر بھی ایک ایسا نقطہ بنا رہتا ہے جس کے اندر سورج سے ہزاروں گنا زیادہ مادہ غائب ہونے کے باوجود اس کا کوئی حجم نہیں ملتا۔ اس کو سائنٹیفک اصطلاح میں ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جب دنیا کے سارے قوانین جن کے تابع تخلیق ایک شکل سے دوسری شکل میں مائل ہوتی ہے، اور وہ تمام صفات جو مادے کی ذاتی صفات ہیں وہ کلیتاً اس مادے سے الگ ہو جائیں اور مادہ ہر قسم کی صفت سے عاری ہو جائے، اس کا نام ایونٹ ہورائزن ہے۔ اور چونکہ مادہ اپنی ہر صفت سے عاری ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو عدم کہتے ہیں، اور کیا شکل اختیار کرتا ہے اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی خبر نہیں آتی، یک طرفہ راستہ ہے اور واپسی کی ایک بھی راہ نہیں ہے، نہ ریڈیشن کے ذریعے، نہ روشنی کے ذریعے، ہمیں نظر آنے والی روشنی کے ذریعے، نہ کسی اور شکل میں، آواز وغیرہ کی شکل میں کوئی خبر وہاں کی پھر نہیں آتی۔ صفات، ذاتی صفات سے مادے کا کلیتاً مبرہ ہونا بالکل وہی چیز ہے جس کو سورہ فاتحہ نے مالک یوم الدین کے ساتھ ملاقات قرار دیا ہے، یعنی ایسی ذات کی طرف واپس لوٹ جانا کہ جب کسی چیز کی بھی ذاتی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہے گی، ہر چیز کا مالک وہ ہوگا اور مخلوق اپنی صفات سے عاری ہو جائے گی جو اس کا آغاز ہے، اور اسی کا نام عدم ہے۔ بغیر صفت کے کسی وجود کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ عدم کی تعریف ہی یہی ہے کہ صفات سے عاری ہو جائے۔ وہ کہاں لوٹتی ہے اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جان سکتے، تسلیم کرتے ہیں شکست کو، اور خواہ انسان کتنا بھی مزید ترقی کرے اپنی تحقیقات میں، وہ تصور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حقیقت میں یہ سب چیزیں اپنے رب کی طرف لوٹتی ہیں۔ اسی طرح جاندار اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اسی طرح انسان اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز نے بالآخر جب بھی وہ تخلیق کے جام کا جامہ پہنتی ہے، سفر کرتے ہوئے ایک منزل تک پہنچنا ہے جو اس کے رب یعنی مالک یوم الدین کی منزل ہے۔ گویا دنیا میں جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ مان ایک سفر شروع کر دیتی ہے، اور وہ سفر بالآخر خدا کی ذات پر اس طرح منتج ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین وہ ہوتا ہے، اور وہ چیز اپنے صفات خلقیت سے کلیت عاری ہو کے پہنچتی ہے۔ اس سفر کی دو رستے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات نے اس سفر کا نقشہ تفصیل سے کھینچا ہے، یعنی مختصر ہے لیکن اگر غور کریں تو حیرت انگیز تفصیل ان چند الفاظ میں ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے بنی نو انسان، تم نے بھی آخر وہاں پہنچنا ہے، اس لیے صراط مستقیم کی وہ راہ اختیار کرو جو حمد کے دروازے سے شروع ہوتی ہے۔ حمد باری تعالیٰ سے تم اس سفر میں داخل ہوگے تو پہلے تمہیں ربوبیت نظر آئے گی، یعنی ہر ادنا چیز کا اعلیٰ حالت میں بدل جانا، اور یہ کلیتاً اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے ہر نظام میں تم ربوبیت کا نظام دیکھو گے۔ ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے مان ایک سفر شروع کر دیتی ہے، کوئی چیز بھی ٹھہراؤ کی حالت میں نہیں ملتی۔ اس ربوبیت کی حمد کرتے ہوئے تم یہ معلوم کرو گے کہ اگرچہ آغاز میں بھی رحمانیت اور رحیم کا دور تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جس کی طرف اشارہ ہے، اس کی تفصیل کا یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں، مگر اس کے بعد پھر ایک رحمانیت اور رحیمیت کا تم دور دیکھو گے، اور وہ مذہبی دنیا کے لحاظ سے تمہیں خدا رحمان بھی نظر آئے گا اور رحیم بھی نظر آئے گا۔ بن مانگے تمہیں قرآن عطا فرما دیا اس نے، اور قرآن عطا فرمانے کے بعد جو اس کی رحمانیت کا مظہر ہے، جیسا کہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی تخلیق خواہ روحانی دنیا کی ہو یا مادی دنیا کی، دونوں رحمان سے نکلتی ہیں، لیکن یہ رحمانیت کا یہ جلوہ دکھانے کے بعد رحیمیت کے دور میں داخل کر دیا، یعنی جزا سزا کے دور میں تم اپنے اعمال
کے ذریعے اچھے بھی بن سکتے ہو، برے بھی بن سکتے ہو، اور اچھے اعمال کے نتیجے میں اچھا عمل پاؤ گے اور برے اعمال کے نتیجے میں برا عمل پاؤ گے، برا نتیجہ دیکھو گے۔ یہ سب سفر طے کرنے کے بعد تم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ گے، اور تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر سب کچھ اللہ کی طرف واپس لوٹ چکا ہوگا۔ یہ جو سفر بیان فرمایا، اس سفر کے اندر رحمانیت میں سے گزرنا اور رحیمیت میں سے گزرنا ضروری ہے۔ یعنی ہر چیز جو خدا کی ربوبیت کا مظہر بنتی ہے، وہ اگر رحمانیت اور رحیمیت میں سے ہو کر مالک یوم الدین تک پہنچے گی تو یہ وہ صراط مستقیم ہے جو انعمت علیہم کی راہ ہے۔ اگر شارٹ سرکٹ کرے گی تو پہنچے گی تو پھر بھی مالک یوم الدین کے پاس ہی، لیکن اگر رحمانیت کو نظر انداز کر کے پہنچے گی تو مغضوب بن کر پہنچے گی، اگر رحیمیت کو نظر انداز کر کے پہنچے گی تو ضالین بن کے پہنچے گی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رحمانیت سے عاری لوگوں کو مغضوب کہا گیا، یعنی یہود کو، اور رحیمیت کی صفت کا انکار کرنے والوں کو ضالین کہا گیا، یعنی نصارہ کو۔ یہود کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے ان کے دل پتھر ہو گئے تھے، وہ خدا کی رحمانیت سے مستغنی ہو گئے اور رحمانیت کا کوئی جلوہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، کامل طور پر سخت دل ہو گئے۔ چنانچہ ان کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا صراط الذین غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا رستہ نہ ہو جو رحمانیت کو نظر انداز کر کے بالآخر مالک یوم الدین تک پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ مغضوب ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا رستہ بھی نہ ہو جو رحیمیت کو نظر انداز کر کے بالآخر مالک یوم الدین تک پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ ضالین کے ہو جاتے ہیں۔ رحیمیت کیا ہے؟ اعمال کے نظام کا ایک نقشہ ہے جس میں اللہ کے رحم پر سہارا کرتے ہوئے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کی نیک جزا پاتا ہے۔ عیسائیت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایسا کوئی خدا ہمیں نظر نہیں آتا جو نیک اعمال کو قبول فرماتے ہوئے اس میں اپنے رحم کا حصہ شامل کرتے ہوئے ہمیں جزا دے اور ہمیں ہلاکتوں سے نجات بخشے، بلکہ ایسا ظالم خدا نظر آتا ہے کہ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں، خواہ وہ کیسی ہی نیکی، کیسی ہی اعلیٰ قوتیں اختیار کر جائیں، کیسی ہی حسین شکلیں اختیار کر جائیں، بالآخر وہ خدا اس رنگ میں عدل کا سلوک کرے گا کہ ہمیں گناہگار ہی لکھے گا۔ یعنی عجیب عدل کا تصور ہے، تمام زندگی کے نیک اعمال کے بعد بھی ہم گناہگار کے گناہگار لکھے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کیا تھا۔ اس لیے رحیمیت کا کوئی نظام بھی انسان کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کو ہماری خاطر مصلوب کیا۔ یعنی یہ بھی عجیب عدل کا تصور ہے کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے ایک بیچارے معصوم کو سولی پر لٹکا دیا تاکہ جو لوگ رحیمیت سے عاری ہو کر کوئی فیض نہیں پا سکتے، وہ میرا بیٹا ان کے لیے ہلاک ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ان پر رحم کیا جائے۔ تو رحیمیت کے نظام کو تہس نہس کر دینا عیسائیت کا نام ہے، خلاصہ ہے عیسائیت کا۔ اب جس طرح سے بھی عیسائیت کو دیکھیں گے وہ رحیمیت کے منکر نظر آئیں گے، اپنے نظریات میں بھی اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ضالین ہیں۔ تو مومن کے لیے صراط مستقیم اسی طرح ہے جس طرح ہر دوسری چیز کے لیے ہے، لیکن مومن کی صراط مستقیم ربوبیت سے ہوتی ہوئی حمد کے سے داخل ہوتی ہے، ربوبیت کا نظارہ کرتی ہوئی وہ رحمانیت میں داخل ہوتی ہے، رحمانیت سے وہ رحیمیت میں چلی جاتی ہے، رحیمیت سے پھر وہ اپنے مالک یوم الدین اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راہ ہے جس کو صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا۔ اور جہاں رحمانیت ربوبیت نظر انداز ہو یا رحمانیت نظر انداز ہو یا رحیمیت نظر انداز ہو، وہ ساری ٹیڑھی راہیں ہیں اور اللہ کے غضب کی راہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حمد کی راہ سے حمد کے راستے سے ہم کس طرح داخل ہوتے ہیں، اور مطلب کیا ہے رحمانیت کی راہ سے خدا تک پہنچنا اور رحیمیت کی راہ سے خدا تک پہنچنا۔ اس کے تین پہلو ہیں۔ اول، نظریاتی لحاظ سے
انسان کلیتاً یہ تسلیم کرے کہ الحمدللہ ہے، ساری حمد خالصتاً اللہ کے لیے ہے، جو رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہ پھر ایک الگ مضمون شروع ہو جاتا ہے، اس کو میں فی الحال چھوڑ کر اصل مضمون کی طرف مائل ہونا چاہتا ہوں جلد۔ دوسرا پہلو ہے دل پر یہ نظریہ وارد ہو جائے اور دل کے جذبات پر بھی قابض ہو جائے، یعنی حمد انسان صرف زبان سے نظریے کے طور پر بیان نہ کرے، بلکہ دل اس حمد کو محسوس کرے اور ایک لذت پائے اور ایک محبت محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جوش پائے۔ یہ حمد کی دوسری شکل ہے، یعنی ذہن سے دل میں ڈوبتی ہے اور نظریہ ایک محبت کی شکل ڈھال لیتا ہے، ایک معجزن ہو جاتا ہے وہ نظریہ جذبات کی شکل میں، اور پھر ربوبیت سے تعلق جوڑتا ہے، رحمانیت سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ جس طرح کتا مالک کے قدم میں لوٹتا پوٹتا ہے پیار سے، اس طرح جب یہ حمد کا تصور دل میں آتا ہے تو کروٹیں کھانے لگتا ہے۔ قلب بھی تبدیل ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، لوٹنے پوٹنے والی چیز کو۔ تو حقیقی قلب اس وقت بنتا ہے جب اللہ کے قدموں میں لوٹتا ہے، یہ اس کی حمد سے بھرنے کی وجہ سے، اس کی حمد سے غیر معمولی طور پر مغلوب ہو کر یہ خدا کے قدموں میں کروٹیں بدلتا ہے، پیار کے اظہار کرتا ہے، کبھی اس کی ربوبیت پہ واری جاتا ہے، کبھی اس کی رحمانیت پر، کبھی اس کی رحیمیت پر، اور اس طرح سے پھر انسان آخر مالک یوم الدین تک پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا اس کا درجہ اعمال کا درجہ ہے۔ یہ حمد کی دونوں شکلیں تب سچی قرار دی جائیں گی اگر ان کا اعمال پر بھی اثر پڑے، اور اعمال پر اگر اثر نہیں پڑتا تو محض جذباتی تصویریں ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اعمال کی وہ راہ ہے پھر جس کے لیے بہت ہی مشکلات درپیش آتی ہیں انسان کے سامنے۔ کہنے کو تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب ہے، لیکن اس ربوبیت کا مظہر بننے کی راہ میں جب دقتیں پیش آتی ہیں تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ منہ سے تعریف کرنا اور چیز ہے، دل سے محسوس کرنا اور چیز ہے، اور اعمال میں جاری کرنا بالکل اور چیز ہے۔ کہہ تو دیتا ہے اللہ رحمان ہے، مگر خود بندوں کے لیے رحمان بننا ایک بہت بڑا کام ہے، اتنا عظیم الشان کام ہے کہ قدم قدم پر انسان کے سامنے یہ امتحان آتا ہے اور اس میں فیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ منہ سے تعریف کرتا ہے رحمان کی، دل سے محسوس کرتا ہے کہ ہاں وہ بہت ہی پیاری چیز ہے، مگر جب ایک رستہ اختیار کرنے کا وقت آتا ہے تو رحمانیت کا رستہ چھوڑ کر غضب کا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق کس طرح توقع کر سکتے ہیں جو مالک یوم الدین تک رحمانیت کی راہ سے پہنچے گا؟ اس نے تو خود اپنی آزمائشوں کے وقت میں رحمانیت کی راہ ترک کی اور مغلوبیت کی راہ اختیار کر لی۔ یہی رحیمیت کا حال ہے۔ رحیمیت کی راہ اختیار کرنے کی بجائے انسان ہمیشہ تو نہیں مگر اکثر صورتوں میں ایسی راہ اختیار کرتا ہے کہ بندوں سے ان کے اعمال کے مطابق رحمت کا سلوک نہیں کرتا۔ مزدور کی مزدوری ماننے والے لوگ، حق سے کم ادا کرنے والے لوگ، سارے وہ ہیں جو ظالمین کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ ایکسپلائٹیشن جو مغربی قوموں نے کی ہے، یہ رحیمیت کا عملی انکار ہے۔ تمام دنیا میں جو کیپٹلسٹ نے ایکسپلائٹیشن کی ہے، جس کے نتیجے میں پھر آگے اشتراکیت نے جنم لیا ہے، وہ وہی ظالمین کی راہ ہے جو رحیمیت کے انکار کے نتیجے میں پیدا ہوتی۔ ادنا قوموں سے محنتیں لی، کام لیے، اور ان کو ان کے بدلے پورے نہیں دیے، اور زائد حصہ جو وہ کھا گئے وہی کیپٹلزم ہے۔ اسی کے نتیجے میں پھر بڑی بڑی تباہیاں دنیا میں پھیلی ہیں۔ تو ظالمین کی راہ صرف نظریاتی نہ رہی بلکہ عملی شکل میں بھی ڈھل گئی، اقتصادی نظام کی شکل میں بھی ڈھل گئی، معاشرے میں بھی ڈھل گئی، تمدن میں بھی ڈھل گئی، ملوکیت میں بھی ڈھل گئی، ہر چیز اس سے اثر انداز ہو گئی۔ تو یہ جو رحیمیت کی راہ کو چھوڑ کر خدا تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی ظالمین پائیں گے اپنے آپ کو، اور ان رستوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں بھسم ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مثال ویسی ہے جیسے بجلی ایک قوت کا نام ہے، اس کے بھی رستے مقرر ہیں، بلب کی راہ سے بھی ہو کر وہ دوسرے حصے تک پہنچ جاتی ہے جو اس کا انجام ہے، جہاں جا کر وہ انائیلیٹ ہو جاتی ہے،
یعنی بالکل مالک یوم الدین کا منظر نظر آتا ہے. ایک رستے سے پہنچ کر جب وہ بالآخر اپنے دوسرے حصے تک ملتی ہے جا کے تو وہاں اس کی فنا ہے, قوت کی اس حرکت کا اختتام ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بلب یا مشین یا پنکھے یا ریفریجریٹر کے رستے سے ہونے کی بجائے براہ راست وہاں تک پہنچتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے جل کر, اس کے سوا اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے آنا تو میرے پاس ہے, کون یا کر ہم میرے پاس آ ہی جانا ہے. تم تخلیق کی جو بھی شکلیں ہو, مادہ ہو یا نباتات ہو یا حیوان ہو یا انسان ہو, بالآخر تم نے میرے پاس پہنچنا ہے, اور ایسی حالت میں پہنچنا ہے کہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں رہے گا. اس وقت جو کچھ میں تمہیں عطا کروں گا اس کی بنا یہ ہوگی کہ اگر تم رحمانیت کے راستے سے مشتاق آؤ گے اور رحیمیت کے راستے سے مشتاق آؤ گے تو مجھے انعام دینے والا پاؤ گے. جو کچھ میں دوں گا پھر وہ میری طرف سے ہوگا. تمہاری ذاتی ملکیت تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگی, لیکن ان رستوں پر نظر انداز کرو گے تو کچھ بھی تمہارا باقی نہیں رہے گا. اور یہ رستے تینوں طرح سے اختیار کرنے پڑیں گے, نظریاتی لحاظ سے بھی اختیار کرنے پڑیں گے, قلبی لحاظ سے بھی اختیار کرنے پڑیں گے, اور عمل کے لحاظ سے بھی اختیار کرنے پڑیں گے. یہ سچی حمد ہے جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے میری توجہ مسجد بشارت اسپین کی طرف منتقل ہو گئی, اور میں نے سوچا کہ ساری دنیا میں جماعت احمدیہ اللہ کی حمد کے ترانے گا رہی ہے اور دل اس ولولے کو محسوس کر رہے ہیں. حمد کی 2 شرطیں تو ہم نے پوری کر دی, تیسری شرط کس طرح پوری کریں, یعنی اعمال میں اس حمد کو کس طرح جاری کریں. اس سلسلے میں بہت سے مضامین میرے ذہن میں روشن ہوئے کہ یہ طریق ہیں اس حمد کو جاری کرنے کے. خدا کے اور گھر بنانا, ان گھروں کی آبادی کے سامان پیدا کرنا, اس کے لیے جد و جہد کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مضامین مجھ پہ روشن فرمائے جن کے نتیجے میں یورپ میں بھی بعض اقدامات کیے گئے اور یہاں آ کر بھی ان اقدامات کی پیروی کی جا رہی ہے. ایک ایسا مضمون بھی سجھایا جس کا میں اب یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر بنانے کے شکرانے کے طور پر خدا کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف بھی توجہ کرو. اور یہ حمد کی عملی شکل ہوگی جو تم اختیار کرو گے اور اپنے اعمال سے گواہی دو گے کہ ہاں واقعتاً ہم اللہ کی اس رضا پہ بہت راضی ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا گھر بنانے کی توفیق بخشی. ہم اس کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس شکل میں جب میں نے غور کیا تو مجھے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ سب سے پہلے میں ایک نمونہ تن کچھ وقت کروں اس مقصد کے لیے کہ غریبوں کے گھر بنانے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے, اور ایک کمیٹی ہو جو اس بات پر غور کرتی رہے کہ کن غرباء کو کس حد تک ہم نے امداد دینی ہے. یہ تو لازماً ایک ظاہر بات ہے کہ جماعت احمدیہ کے اوپر اتنے مالی بوجھ ہیں اور حمد کے اظہار کے اتنے زیادہ ذرائع ہمارے سامنے کھلے ہیں کہ ہم کسی ایک ذریعے پر بھی اپنی ساری قوتیں خرچ نہیں کر سکتے. جو کچھ ہے محدود ہے, لیکن تمنائیں بے قرار ہیں اور بے انتہا ہیں. رستے بے شمار کھلے ہیں حمد کے اظہار کے, حمد کے عملی شکرانے کے اظہار کے لیے. اس لیے یہ حصہ رسمی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, لیکن یہ ایک حصہ خالی پڑا ہے, اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ خدا کے گھر بنائیں تو خدا کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف بھی توجہ کریں. خصوصاً پاکستان میں آج کل اقتصادی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بہت کثرت کے ساتھ ایسے غرباء ہیں جن کو سر چھپانے کی جگہ ہے. اور یہ جو جھگڑے امور عامہ کے آئے دن میرے سامنے آتے رہتے ہیں کہ فلاں کرایہ دار گھس گیا اور نکلا ہی نہیں, یا فلاں آدمی کو انجمن نے الگ کر دیا اور اس نے مکان پہ قبضہ کر لیا, یہ سب ناجائز شکلیں ہیں, ان کا حق نہیں ہے. لیکن ان مجبوریوں کی طرف بھی یہ واقعات انگلی اٹھا رہے ہیں جو مجبوریاں بعض درپیش ہیں. ہم ان کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیں گے, ہم ان کو نظم و ضبط ضرور سکھائیں گے, لیکن ساتھ ہی اس پہلو کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا فرض ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. جتنی توفیق ہے تھوڑی سے ہی تھوڑی کریں,
لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد کا ایک یہ بھی اظہار عمل کی صورت میں کریں کہ ہم اس کے بندوں کے گھروں کی طرف کچھ توجہ دے رہے ہیں. ویسے تو یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بھی اس کو پوری نہیں کر سکتی، مگر مجھے اللہ کے فضل سے توقع ہے کہ چونکہ جماعت احمدیہ اس زمانے میں وہ واحد جماعت ہوگی جو محض رضا باری تعالیٰ کی خاطر یہ کام شروع کرے گی، اللہ اس میں برکت دے گا. اور کروڑوں روپوں کے مقابل پر ہمارے چند روپوں میں زیادہ برکت پڑ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جماعت کے غرباء کا ایمان بھی ترقی کرے گا اور اللہ کے فضل بھی ان پر نازل ہوں گے. یہ کن شکلوں میں ظاہر ہونا ہے میں اس اسکیم کا آج اعلان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے ایک حقیر سی رقم 10,000 روپیہ اس مد میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انجمن کی طرف سے 2 لاکھ روپے اس مد میں پیش کرتا ہوں. انجمن کے جو بچت ہوتی ہے اس کا اکثر استعمال تعمیرات پر ہوتا ہے، تو ان تعمیرات کے لیے خدا تعالیٰ نے جو ہمیں رقمیں عطا فرمائی ہیں اس کے بھی شکرانے کا یہ ایک اظہار ہوگا کہ 2 لاکھ روپیہ اس میں سے غرباء کی عمارات کے لیے ان کی مدد کے لیے وقف ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ سال بہ سال اس کی جو شکلیں بنیں گی وہ ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. تحریک جدید اور وقف جدید اور خدام الاحمدیہ اور اللہ اور اجنا اما اللہ کے مالی حالات اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی میں تحریک کرتا ہوں کہ اپنی توفیق کے مطابق وہ انجمنیں کچھ نہ کچھ اس مد میں ضرور وقف کریں. جہاں تک دیگر احمدیوں کا تعلق ہے، میں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا، میری پہلی توجہ اس طرف ہے کہ وہ اپنے لازمی چندے درست کریں. جو نادہند ہیں وہ دہند بنیں، جو بقایا دار ہیں وہ بقائے صاف کریں، جو شرع کے مطابق نہیں دیتے وہ شرع کے مطابق دینا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ اختیار کریں. اس لیے جب تک یہ مہلت دی ہے کوئی عام تحریک میں جماعت میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس تحریک کے لیے چونکہ انتظار میرے بس میں نہیں رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زور سے میرے دل میں ڈالی کہ میں نے مجبوراً اس موقع پر یہ تحریک کر دی. اس لیے اس شرط کے ساتھ جماعت کے دوسرے احباب کو اس میں شمولیت کا موقع دیا جائے گا کہ اول تو وہ توازن کو نہ بگڑنے دیں. دل تو چاہے گا کہ پہلی تحریک ہے سب کچھ اسے دامے پیش کر دیں، یہ ایک مومن کے قلب کی طبی حالت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اور بہت سی تحریکات اللہ کی راہ میں آنے والی ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے بھی اپنے ذہن میں ایک گنجائش رکھیں اور توازن برقرار رکھتے ہوئے جو کچھ پیش کریں خدا سے توفیق پائیں، اسی پر راضی ہوں. دل تو چاہے گا اور بھی زیادہ پیش کریں لیکن سنبھال کے اپنے آپ کو. اور دوسرے یہ کہ صرف وہ پیش کریں جو خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر خود یہ سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ اپنے لازمی چندوں میں پورے ہیں، شرع کے مطابق دیتے ہیں، وصیت بھی اور چندہ عام بھی. جن کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ملی، یہ حوصلہ عطا نہیں ہوا، وہ ہرگز ایک آنا بھی اس تحریک میں نہ دیں. اس شرط کے ساتھ یہ تحریک عام ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دوں گا جو ایسے معاملات پر غور کرے گی. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ سارے دکھ دور کر سکیں، جتنی مرضی خواہش ہو یہ ہمارے اختیار میں نہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور باقی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں گے اور امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے غرباء کو مستغنی فرما دے گا. اسی تحریک کا دوسرا پہلو رحمانیت سے آگے جا کر رحیمیت سے تعلق رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک طرف غریبوں سے ہمدردی سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرو، ان کو عطا کرو کچھ. دوسری طرف غریبوں کو عزت نفس سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ حتی المقدور کوشش کرو کہ تم لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو. حیرت انگیز معاشرہ ہے، اس کے تصور سے بھی روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے. یعنی بالکل دنیا کے معاشروں کے برعکس شکل پیش کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگرچہ ہم
بحیثیت جماعت کے اپنے غربا کے لیے لازماً کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جتنی خدا توفیق دے، اور ان تقاضوں کو مگر ان تقاضوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو عالم اسلام کی ضروریات کے وسیع تقاضے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلے پڑے ہیں۔ لیکن غربا کو خود یہ چاہیے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ کفایت اختیار کریں اور قناعت اختیار کریں اور اپنے اندر ایک عظمت کردار پیدا کریں، اور ان کی کوشش یہ ہو کہ حتی المقدور وہ لینے والے نہ بنے بلکہ دینے والے بنے۔ یہ قناعت اور عظمت کردار ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے جو اسلام عطا کرتا ہے اور دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی، اور اس کے نتیجے میں تکلیفیں کم ہوتی جاتی ہیں اور ہونے کے باوجود ظاہر ہو جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا یہ نظارہ ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب الصفہ جو بالکل غریب لوگ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا پر ان کا انحصار تھا، اگر وہ عطا نہ ہوتی تو فاقے مر جاتے، لیکن اس کے باوجود یہ تمنا کہ ہم خرچ کرنے والے بنے یہ اتنا بے قرار رکھتی تھی کہ بعض دفعہ وہ ہتھیار لے کے باہر نکل جاتے تھے جنگلوں میں، کلہاڑے آریاں وغیرہ، اور لکڑیاں کاٹ کر مزدوری اس غرض سے کرتے تھے کہ وہ بھی غریبوں پر کچھ خرچ کریں اور وہ بھی اسلام پر کچھ خرچ کریں، ان کا نام بھی عطا کرنے والوں میں لکھا جائے۔ یہ عظمت کردار ہے جو اسلام غریب کو عطا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی کچھ مدد ایک ایسے رنگ میں کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور غربا کی سوسائٹی کی طرف ایسی توجہ کریں کہ رحیمیت کے نظام میں داخل ہوتے ہوئے وہ اپنے اعمال کی اچھی جزا پائیں، اور جہاں ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اور بے بسی کے عالم میں ہیں، وہاں ہم ان کو دکھائیں کہ تمہارے لیے یہ کچھ کرنے کا پڑا ہوا ہے، یہ تم کرو، اپنی محنت ڈالو، اس کی بہتر جزا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اور اپنے پاؤں پر تمہیں کھڑا کر دے گا۔ رحیمیت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میں ایک کمیٹی تجویز کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ مرکزی کمیٹی تجویز ہو، میں ساری جماعت سے یہ تحریک کرتا ہوں کہ وہ ذی شعور انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے صنعتوں کا ملکہ عطا فرمایا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ملکے عطا فرمائے ہیں، جن کو مالی لحاظ سے وسعتیں دی ہیں اور تجربے دیے ہیں، وہ ربوہ کے حالات، فی الحال ہم ربوہ سے بات شروع کریں گے، ربوہ کے حالات کا اور ربوہ کے غربا کا جائزہ لے کر یہ تجویزیں پیش کریں کہ ان غربا کو اپنے پاؤں پر پوری طرح کھڑا کرنے کے لیے جماعت کیا مدد کر سکتی ہے، کون سے ایسے ذرائع عمل میں لا سکتی ہے جن کے نتیجے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے حصہ پائیں جس کے نتیجے میں انسان دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ ان کی بھی تمنائیں پوری ہوں کہ ہم مسجدوں میں بھی خرچ کریں اور دوسرے غریبوں کے گھروں کے لیے بھی خرچ کریں۔ یہ وہ کم از کم مقام ہے جس کی طرف اسلام لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس تقاضے کے پیش نظر جماعت کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، تاجر ہیں، مختلف قسم کے صاحب تجربہ اقتصادیات کے ماہر لوگ ہیں، ان کو میں اس عام اعلان کے ذریعے اس طرف دعوت دیتا ہوں۔ مثلا حالات کا جہاں تک تعلق ہے، گندم کمیٹی ہے، اس کے پاس الا ماشاءاللہ اکثر غربا کے حالات موجود ہیں۔ ربوہ میں اکثر مصیبت زدگان آ جاتے ہیں، غربا اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیوگان اور یتامہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑی بھاری نسبت ہے ہمارے اندر اس سوسائٹی کے ایسے حصے کی جن کے لیے دیکھ بھال کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اگرچہ جماعت کی طرف سے گندم بھی دی جاتی ہے، کپڑوں کی صورت میں بھی امداد دی جاتی ہے، تعلیم کی صورت میں بھی امداد دی جاتی ہے، لیکن یہ سارے رحمانیت کے مظاہر ہیں۔ رحیمیت کے مظاہر کے طور پر کوئی چیز مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ البتہ حضرت مسلم موعود نے مختلف وقتوں میں مختلف ایسی تحریکات کی تھیں جو کچھ دیر چلیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ نظر سے غائب ہو گئیں، اور اس میں بھی دراصل اس پیشگوئی کے ایک حصے سے تعلق تھا جو مسلم موعود کی پیشگوئی کہلاتی ہے اور جس کو رویا کی صورت میں حضرت مسلم موعود نے دیکھا۔
یعنی ایک تو پیشگوئی ہے، ایک اس کا اظہار رویا کی صورت میں جو حضرت مسلم موعود پر کیا گیا. اس میں یہ بھی بیان ہے کہ میں آگے نکل جاتا ہوں اور جماعت پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہ جو تحریکات تھیں ان کے ساتھ جو عملاً ہوئی ہے اس میں ہمیں یہی نظارہ نظر آتا ہے کہ بے شمار تحریکات ہیں عظیم الشان جن میں حضرت مسلم موعود آگے نکل گئے اور جماعت پیچھے رہ گئی. ہمیں واپس لوٹ کر ان کو وہیں سے اٹھانا ہے اور لے کر آگے بڑھنا ہے. ان میں یہ تحریکات بھی ہیں کہ غرباء کو سنتیں سکھائی جائیں، اعلیٰ دوسرے ایسے کام دیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں خود اعتمادی شرف انسانیت قائم ہو اور وہ سوسائٹی کا وہ حصہ بنے جو عطا کرنے والا حصہ ہوتا ہے، وصول کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس پہلو سے ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، لیکن اس کام کی اول امور عامہ پر عائد ہوتی ہے. امور عامہ صرف محاسبے کا نام نہیں ہے یا تنفیذ کا نام نہیں ہے. یہ ایک غلط تصور پیدا ہو گیا ہے. محاسبہ اور تنفیذ امور عامہ کے بے شمار کاموں میں سے ایک بہت معمولی اور چھوٹا سا کام تھا جو پھیلتے پھیلتے آخر دوسرے کاموں کو باہر نکال گیا. جس طرح اونٹ کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحرا میں جب بہت سردی ہوئی رات کو تو اونٹ نے تھوڑا سا سر خیمے میں داخل کرنے کی اپنے مالک سے اجازت چاہیے. یعنی کہانی میں تو جانور بول لیتے ہیں، وہ کوئی ظاہری دنیا کا اصل واقعہ تو نہیں ہے. تو اونٹ نے تھوڑا سی تھوتھنی اندر کر کے کہا کہ بہت ہی سردی ہو گئی ہے میرے مالک، مجھے اجازت دو تو میں تھوتھنی اندر کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو. پھر اس نے کہا کہ باقی سر بیچارے کا کیا قصور ہے، تھوڑی سی اجازت ہو تو میں وہ بھی اندر کر لیتا. چنانچہ وہ سر بھی اندر آ گیا. پھر وہ گردن آئی، پھر اگلی ٹانگیں آئیں، پھر جسم، پھر دم، یہاں تک کہ مالک باہر تھا اور اونٹ اندر تھا. امور عامہ سے بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ ہو گیا ہے کہ مالک تو باہر پڑا ہوا ہے اور اونٹ اندر آ گیا. اس لیے واپس اونٹ کو باہر جانا پڑے گا یا کم سے کم اتنا سا حق اونٹ کا ادا کرنا پڑے گا جو مالک کا حق ہوتا ہے. تنفیذ اور محاسبہ امور عامہ کے فرائض میں داخل ہے، یہ تو اسے کرنا ہے، لیکن ادنا کام کے طور پر، اپنے مقاصد میں سے اعلیٰ حصے کے طور پر نہیں. امور عامہ کے مقاصد کے اعلیٰ حصوں میں غریبوں کی پرورش، ان کی خبر گیری، ان کے لیے اس قسم کی صنعتوں کا جاری کرنا، ان کی دیکھ بھال، یتامات کی دیکھ بھال، یہ ساری چیزیں داخل ہیں. تو امور عامہ اس کی نگرانی کرے گی اور ایک مرکزی کمیٹی بن جائے گی، یا یوں کہنا چاہیے کہ فی الحال ایک مرکزی کمیٹی بنا دیں گے جس میں امور عامہ عملی حصے کے طور پر ذمہ دار ہوگی. یعنی اس کی ان اعلیٰ اقدار کی تنفیذ کی ذمہ دار ہو جائے گی، کیونکہ تنفیذ کی تو ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نا بہرحال. اس لیے اس نیک کام کی تنفیذ میں بھی وہ نمایاں کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ بھی نیک کام ہے ان کا فرض، یعنی اس میں مذاق کا رنگ نہیں، مگر پھر بھی نیک کاموں میں سے ایک چھوٹے سے نیک کام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے نیک کام بھول گئے ہیں. تو بہرحال اس نیک کام کی تنفیذ کا زیادہ تر تعلق امور عامہ کے محکمے سے ہوگا، لیکن کمیٹی ایک رہنما بن جائے گی جس میں امور عامہ کے نمائندے بھی ہوں گے اور بعض دوسرے بھی، اور ساری جماعت سے یہ آراء طلب کر کے پھر ان کو انشاءاللہ جاری کریں گے ایک عملی شکل میں. گھروں کے سلسلے میں اگرچہ وقت اب زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات میں بہرحال کرنی چاہتا ہوں کہ ویسے تو سارے گھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں خدا تعالیٰ کے گھر ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ مطالبے کرتا ہے اور یاد کرواتا ہے، بعض دفعہ نہیں کرواتا. جب کوئی مہمان مومن کے گھر میں آتا ہے اور خدا کی خاطر انسان اس کو جگہ دیتا ہے نہ کہ اپنے منہ ملاحظے کے لیے، تو اس وقت وہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں میرا گھر خدا کا گھر ہے. تو یہاں آ کر وہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے کہ ہماری ہر چیز پھر خدا کی ہو جاتی ہے. ایسے ہی امتحان کے بعض دن آنے والے ہیں، یعنی جلسہ سالانہ. اس موقع پر آ کر حقیقت میں ربا کے سارے گھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر بن جاتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سارے گھر اللہ کے گھر ہو جاتے ہیں. اس لیے خوب دل کھول کر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ ظاہر کریں کہ مجبوراً تو ہم نے مالک یوم الدین کے حضور پہنچنا بھی ہے، پہنچنا ہی ہے، اس سے تو ہم مفر ہی کوئی نہیں، ہمیں لازماً جانا ہے. اگر کون بھی خدا کو مالک یوم الدین اس دنیا میں تسلیم کر لیں گے
تو قیامت کے دن اس کی ملکیت سے زیادہ حصہ پائیں گے، زیادہ رحم کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ تو اس پہلو سے ربا والے اپنے گھروں کو خوب بشاشت کے ساتھ پیش کریں، پہلے بھی کرتے ہیں اور زیادہ محبت کے ساتھ خدا کے حضور پیش کریں، اور کارکنان بھی اپنی ساری طاقتوں کو مالک یوم الدین کے حضور پیش کر دیں۔ بے شمار کام ہوتے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے پاس عملہ مہیا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ حقیقت میں وہ پورے تقاضے نہیں کر سکتا۔ محض اللہ کا فضل ہے، حیرت ہوتی ہے ہر دفعہ کہ کس طرح کام ہو گئے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، چونکہ ہم للہ جماعت ہیں، اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، وہ اپنے فضل سے اپنے فرشتوں کے ذریعے کام پورے کر دیتا ہے۔ لیکن تب خدا کے فضل کو ہم انتہا کی شکل میں دیکھتے ہیں جب ہم اپنی قوتوں کو انتہا تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم اپنی قوتوں کو آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کا فضل بھی آدھا راستہ ہی آتا ہے پھر۔ اس لیے کوشش کریں کہ جس قدر بھی ممکن ہو توئی طور پر اپنے وقت کو بھی خدا کے حضور پیش کر دیں۔ جب آپ کے مہمان آتے ہیں تو خوب سجاتے ہیں، اللہ کے مہمان آئیں گے تو کیا آپ نہیں سجائیں گے؟ کیا آپ اپنی گلیوں کو صاف نہیں کریں گے؟ کیا خدا کی خاطر آپ یہ خیال نہیں رکھیں گے کہ ربا کے بعض محلوں میں رات کو چلتے ہوئے گندی نالیوں میں بھی پاؤں پڑ جاتے ہیں، بدبوئیں بھی اٹھتی ہیں، گندگی کے ڈھیر بھی پڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ جب اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں اپنے مہمانوں کی خاطر، تو اب تو خدا کے مہمان آ رہے ہیں۔ اپنے گھروں کی بھی صفائیاں کریں، اپنے گلیوں کی بھی صفائیاں کریں، ان ڈھیروں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں بھی تمام تنظیمیں جتنی جماعت کی ہیں وہ ساری تیزی کے ساتھ عملی توجہ شروع کر دیں، یعنی اسکیمیں بھی بنائیں اور پھر اس کو عمل میں ڈالیں۔ انصار، لجنہ، خدام الانبیاء، یہ ساری تنظیمیں اور جلسہ سالانہ کا نظام اس کی عمومی نگرانی کریں۔ اس کے بعد پھر سجاوٹ کا وقت بھی آئے گا۔ میرے ذہن میں ایک یہ نقشہ بھی ہے کہ غریب کے مکان کو خوبصورت بھی بنایا جائے اور سجایا جائے، وہ کس طرح؟ ابھی اب تو وقت نہیں رہا، لیکن میں نے جب جائزہ لیا باہر غیر ملکوں میں تو میں نے دیکھا کہ بعض وہاں ہر سوسائٹی، خواہ وہ غریب ہے خواہ امیر ہے، وہ زینت کی طرف توجہ کرتی ہے، اور غریب بھی اپنے گھر کی چیز مجھے یورپ کے شہر میں معلوم ہوئی۔ اسی وقت میں نے اپنے ساتھیوں کو لکھوا دیا کہ رضا پہنچ کر یاد کروانا، تاکہ ہم بھی ایک ایسا ہی نظام جاری کریں اپنے گھروں کے لیے کہ غریب ہو یا امیر ہو وہ کچھ نہ کچھ سجاوٹ پیدا کرے، خوبصورت دکھائی دے جائے۔ لیکن اب تو بہرحال اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے اس وقت اگر کوئی سفیدی کر سکتا ہے تو سفیدی کرے، کوئی رنگ پھیر سکتا ہے دروازوں پر تو رنگ پھیرے، صفائیاں کریں، سجائیں، تاکہ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرمایا کرتے تھے ایک غریب دلہن کی طرح ربا رنگ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ابھی صدر صاحب مجلس خدام الانبیاء نے مجلس خدام الانبیاء کی طرف سے 1,00,000 روپے اسی مد میں پیش فرمایا ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ لیکن یہ میں وضاحت کر دوں کہ اس کے لیے خدام نے الگ چندے کی کوئی تحریک نہیں کرنی، انہوں نے یہ مرکزی فنڈ سے بچت کے طور پر اگر وہ پیش کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اس پر نظر ثانی کر لیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ
یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ